أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5ویں سورت سورہ مائدہ کے 43 یعنی 43 آیات ہم کر چکے تھے، چھٹا پارہ چل رہا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ دیکھیے توریت کی دو خاص باتیں بتائی جا رہی ہے کہ توریت جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی ہم کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بتانا، ہاتھ پکڑ کے راستہ چلانا نہیں آتا اس میں۔ جیسا ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیا، ہمارے تمام گھروں میں قرآن موجود ہے، تو راستہ تو دکھا چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلانا، وہ ہدایت نہیں ہے وہ۔ تو یہاں جو ہے توریت بھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اس میں راستہ بتا دیا گیا تھا جنت کا، کہ بھئی یہ دنیا میں یہ چیزیں اگر کرو گے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ اور یہ نور بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، ٹھنڈک، ٹھنڈی روشنی۔ جیسا چاند کی روشنی کو نور کہا گیا ہے، سورج کی روشنی کو ضیاء کہا گیا ہے، اس میں روشنی بھی ہوتی، گرمی بھی ہوتی۔ لیکن یہ جو الہامی کتابیں ہیں، اس میں جو ٹھنڈی روشنی تھی، تو اب نور سے جو ہے آپ کو راستہ دکھتا، راستہ کائے کا دکھتا؟ جنت کا راستہ دکھتا۔ تو توریت میں بھی ایسی باتیں تھی جس پہ اگر دنیا میں لوگ عمل کرتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو جو ہے وہ جنت کا راستہ پاتے اور نور پاتے۔ اب یہاں ایک بات اور ایک نوٹ کرنے کی ہے کہ نور جو لفظ ہے وہ سارے قرآن میں واحد آیا ہے، سنگولر، اس کا پلورل جمع انوار کہیں بھی نہیں آیا، کیونکہ ایک ہی صحیح راستہ ہے۔ پورے نبیوں کا ایک ہی راستہ تھا، لا الہ الا اللہ کا راستہ تھا، ایک ہی راستہ تھا۔ اس کے برخلاف ظلمات جو اندھیروں کے لیے آیا ہے، وہ ہمیشہ پلورل میں آیا، جمع میں آیا، کبھی سنگولر میں نہیں آیا، کیونکہ بھٹکنے کے کئی راستے ہیں۔ صحیح راستہ تو ایک ہی ہے، بھٹکنے کے کئی راستے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ان الفاظ کا جو استعمال ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، یعنی اس کے ذریعے وہ نبی جو سبمٹ کرے تھے، اسلام لائے تھے، مسلمان تھے، وہ یہودیوں میں ان کے معاملوں میں فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی نبی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو توریت کے ذریعے یہودیوں میں جو بھی اختلافات ہوتے، ان کے جو نبی آئے وہ توریت کے ذریعے جو ہے ان میں فیصلے کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور پھر ربانیون یہ کون ہے؟ رب والے، یعنی جو مالک پالنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ والے، یہ لوگ بھی، اور احبار علماء بھی جو تھے یہودیوں میں توریت کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے۔ کیوں فیصلہ کرتے تھے؟ بِمَسْتُوفِزُوا مِنْ کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے۔ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے، یہ نبی اور علماء اور جو اللہ والے تھے، وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پہ لوگوں میں فیصلہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کتابوں کی، اس کتاب کی محافظ بنائے گئے تھے، جیسا ہم قرآن کے محافظ بنائے گئے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ اگر ہم قرآن کے ذریعے فیصلے نہ کریں تو قرآن کے احکامات ایک ایک کر کے ہماری زندگی سے مٹتے چلے جاتے۔ ذرا بات سمجھیے، طلاق کا ایک طریقہ دیا گیا ہے قرآن میں، ہم نہیں فالو کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، وہ بول دیے بھئی ایک سٹنگ میں طلاق 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 ہو گئی، تو پھر قرآن کا طریقہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ شادی کا طریقہ ایک بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے شادی ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس سوائے نکاح پڑھنے کے اور ولیمے کے کوئی رواج شادی کا ویسا نہیں رہا، تو وہ سنت جو ہے ہمارے سے مٹتی چلے جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جائیداد کی تقسیم ہے، کئی لوگ ہیں جائیداد کی تقسیم خصوصاً جو باہر امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں ہیں، وہاں کے قانون کے لحاظ سے جو ہے، حالانکہ ان کو وصیت کرنا چاہیے، اور میں وہاں کے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر وہ وصیت کریں تو ان کی ول آنر ہوگی۔ وصیت یہ کرنا چاہیے کہ اسلامی طریقے سے جو ہے ہماری جائیداد کی تقسیم ہو۔
تو کتاب کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کتاب استعمال ہونا، اگر کتاب استعمال نہیں ہوئی تو اس کی حفاظت نہیں ہوگی۔ تو یہ یہودی جو نبی تھے اور جو علماء تھے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم توریت کی بنیاد پہ جو ہے فیصلے کرو، کیونکہ تم کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا ہے، یہی حکم ہم پہ ہے۔ اگر ہم قرآن کے لحاظ سے اپنے فیصلے طے نہیں کریں گے تو زندگی سے ہمارے قرآن نکل جائے گا جیسا اب نکل گیا ہے۔ سوچ کے دیکھیے آپ کی زندگی کا کون سا عمل ہے، قسم کھا کے اپنے آپ پہ بولیے کون سا عمل ہے جس میں آپ قرآن نکال کے دیکھتے یا حدیث نکال کے دیکھتے کہ بھئی بچی کی شادی کیسا کرنا ہے، وراثت میں تقسیم کیا ہونے کا ہے، وہ الٹے بحثیں چلتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ان کا ذمہ یہ تھا کہ کتاب اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے فیصلوں پہ عمل کرتے ہوئے وہ کانوا علیہ شہداء، اور یہ اس پہ گواہ تھے۔ یہ آج کل کے بھی جو یہودی ہیں اور جس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو معلوم تھا کہ توریت کے بنیاد پہ تمام نبی اور علماء جو ہے فیصلہ کرتے تھے، تو پھر لہذا ہمارے علماء اور ہمارے لیڈرز کو بھی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے لحاظ سے ہماری زندگیوں کے فیصلے کریں۔ فلا تخشوا الناس ولا واخشونی، تو تم لوگ جو ہے انسانوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ انسانوں سے ڈرنے کا کیا ہے؟ بے اگر آپ کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، یہ ہر وقت مجھے تو ایسے تجربے ہر وقت ہوتے رہتے، اللہ معاف کرے ہم بھی اس میں انوالو رہے ہیں، بعد میں سمجھ آئی اس بات کی۔ تو اب اگر کسی سے بولے کہ بھئی یہ سانچک مہندی چوتھی وغیرہ یہ اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں، تو یہ ان لوگ کرتے کیا کہ بھئی اگر ہم نہیں کریں تو لوگ کیا بولیں گے، ہر ایک کے پاس جا کے منجوں کے کھانے کھائے، ہماری بچی میں کے منجے نہیں کرے تو لوگ کیا بولیں گے۔ تو یہاں ہدایت یہ آ رہی ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو، لوگ کچھ نہیں بگاڑتے تمہارا، اللہ سے ڈرو۔ ہدایت یہ آ رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں مت بیچ ڈالو، معمولی سی قیمت، لوگوں کے اوپینین کی خاطر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ ڈالیں۔ یہ بتا دیا گیا، آگے بھی بات آ رہی ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے زندگی نہیں گزارنے کا ہے۔ ہاں جہاں فیصلے نہیں ہیں وہاں علماء بیٹھیں گے، فتوے دیں گے۔ مشکل یہ ہو رہی کہ جہاں فیصلے ہیں وہاں فتوے ہو رہے ہیں۔ جیسا طلاق کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، بڑا کلیئر معاملہ ہے، بلا وجہ کے وہاں جو ہے ایک بات آ گئی ایسی جو چوطرف ایک ہم تماشا بن کے رہ گئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں ہفتہ بھر پڑھتے رہتا ہوں اور ہفتہ بھر تکلیف ہوتی کہ یا اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے۔ ہم کب آپ کی کتاب کھول کے فیصلے کرتے ہیں؟ کب آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے جو ہے ہم فیصلے کرتے ہیں؟ تو بول رہے ہیں یہی کافر ہیں، اور ہم جو ہے غلط فہمی میں گئے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ یہ کفر کی کیفیت ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے کوئی اپنی مرضی سے یا کسی اور کے رواج طریقوں پہ جو ہے فیصلے کرنا، بول رہے ہیں کہ اولئک فاولئک هم الکافرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ محفوظ رکھے ہم کو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو ہم نے اس میں توریت میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، پھر ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور پھر کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور پھر دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ جیسا زخم آپ کسی کا ہاتھ توڑ دیے تو اس کو حق رہے گا کہ آپ کا ہاتھ توڑ دے۔ یہ توریت کا قانون تھا، یہ توریت کا قانون تھا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، اور اگر کوئی اس کو معاف کر دے، صدقہ کر دے، بھئی آپ سے غلطی ہوئی، آپ معاف کر دیے، تو معاف کرنے کی وجہ سے آپ کے دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا۔ یہ توریت میں یہ یہودیوں کا قانون تھا کہ بھئی کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اب آپ ہاتھ توڑنے کے بجائے معاف کر دیا، وہ یہودی جو ہے معاف کر دیا،
تو اس کا یہ تھا کہ اس کے جو دوسرے گناہ تھے اس کی سزا کو جو ہے اللہ تعالیٰ دبا دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، سزا نہیں دیتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ کافر کا بھی وہی ڈیفینیشن آیا، ظالم کا بھی وہی ڈیفینیشن آیا۔ کافر اردو میں ہم بولیں گے انکار کرنے والا، ریفیوز کرنے والا، ظالم ہم بولیں گے کہ نا انصاف، انجسٹس کرنے والا۔ تو کافر کون ہے؟ نا انصاف ہے، وہ انصاف نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جو ہے انکار کر رہا۔ وَخَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور پھر ہم ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پہ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو بی بی مریم کے بیٹے تھے ان کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ ان کے آگے جو توریت تھی موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل کی گئی تھی اس کی تصدیق کرتے تھے، سرٹیفائی کرتے تھے کہ یہ توریت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اس میں بھی ہدایت تھی، نور تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتا دیا تھا، اس میں بھی یہ ظلمات جو ہماری دیکھیے نور دو قسم کا ہے، ایک تو یہ نور ہے جو دن میں ہم روشنی میں دیکھ رہے ہیں، یہ فزیکل نور اوپر کا ہے، ایک اندر کا نور ہے۔ جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی گرمی کے موسم میں اکثر لائٹ چلے جاتی ہے، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم لائٹ چلے گئی، آپ اٹھے صوفے سے ٹکرائے، ٹیبل سے ٹکرائے، گر گئے، ہاتھ پاؤں توڑ لیے، مار لگ گیا، تو یہ فزیکل ورلڈ جو ہے اس میں اس طریقے سے ہم اندھیرے میں گرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو دینی زندگی ہے اس میں اگر یہ نور نہ ہو تو اسی طریقے سے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کا فضل ہے، ہم کو تو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سنانے کے لیے بٹھا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھے ہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھے ہیں یا سمجھے ہیں، تو بولے اس میں تو نور ہے، انجیل میں بھی نور تھا، ہدایت تھی، جنت کا راستہ بتایا گیا تھا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ توریت جو ان سے پہلے آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی تصدیق کرتے تھے، سرٹیفائی کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ ہدی، وہ راستہ دکھاتی تھی، وہ موعظۃ للمتقین، اور تقویٰ کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت تھی، ایڈمونیشن جس کو بولتے نصیحت تھی۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ تو قرآن سے ہم لوگ بار بار اس چیز پہ غور کر چکے ہیں کہ تقوی کے جو لفظی معنی ہیں وہ بچنے کے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ تقوی آتا ہے تو ڈرنے کے معنی آتے ہیں۔ فاتقوا النار تو آگ سے بچو، فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بات آ گئی تھی، اس کے بعد بھی سورہ آل عمران میں بھی بات آئی، عمل آ گیا اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ عمل آ گیا اس میں، ایمان بھی آ گیا، خرچ کرنا بھی آ گیا دوسروں پہ۔ تو متقی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف اس میں ڈومینیٹ کرا ہوا رہتا، اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا اور نیک عمل کرتا، ان ایکٹیو نہیں رہتا۔ ہمارے پاس بغیر عمل کے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عمل ہی عمل ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہونا ہے بس۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ وہ انجیل میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے لحاظ سے اپنے فیصلے کریں، جو اوریجنل انجیل میں جو بات آئی ہے اس کے لحاظ سے فیصلے کریں۔ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اپنی معاملات میں، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اب فاسق میں اردو میں کیا بولیں گے آپ؟ نافرمان، بات نہیں ماننے والا، حد سے نکلنے والا۔ تو ایک جگہ بولے کافر ہے، ایک جگہ بولے ظالم ہے، ایک جگہ بولے فاسق ہے۔ تو جو اللہ کے کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے معاملوں کے فیصلے نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کو انکار کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ناانصافی کرنے والے ہیں، وہ حد سے نکلنے والے نافرمان لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے کتاب نازل کی
حق کے ساتھ، اردو میں ترجمہ ایسا آیا، انگلش میں اپنے ٹرانسلیشن میں کروں، کنٹیننگ ٹروتھ، بھی جو ہے ساتھ، ود ٹروتھ، یعنی ہم نے کتاب نازل کی ہے جس میں حق ہی حق ہے، حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے وہ صاحب نہیں آئے ہیں، کچھ پیرابلز پہ کچھ کام کر رہے تھے، وہ بتائے تھے انگلش میں ایک ورڈ پیرابل ہے، یہ فرضی قصے ہوتے ہیں، پیرابلز ان دا قرآن، یہ فرضی قصے ہوتے ہیں۔ مثال کے لیے جو ہے بٹھا کے بولے فرض کرو میں آپ کو 100 روپیے دیا، ایسا نہیں ہوتا، قرآن میں حق ہی حق ہے، واقعات بھی جو ہیں وہ حق ہیں، اس میں کوئی فرضی ٹیکن فار گرانٹیڈ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی ہے مثالیں جو دی گئی حق ہے، کیونکہ ایسی آیتیں کئی جگہ آئی ہیں کہ انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور بے شک ہم نے حق کے ساتھ، یا وہ ایسی کتاب جس میں حق ہے یعنی قرآن نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب وہ مہیمنا علیہ۔ تو یہ قرآن کیا کرتا ہے، اس سے پہلے کی جو کتابیں توریت، انجیل، زبور وغیرہ، صحف ابراہیم وغیرہ جو نازل ہوئی ہیں، اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور مہیمنا یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ایک معنی ایسے آئے ہیں کہ جو لغوی معنی آتے ہیں کہ جیسا چیل منڈلاتے رہتی ہے، مرغی اپنے بچوں کے ساتھ گھومتے رہتی، جیسے مرغی کو اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی چیل اس کے بچوں پہ حملہ کرے گی، تو وہ اپنے پروں کے اندر لے لیتی اس کو حفاظت کے لیے۔ تو اسماء الحسنہ میں بھی مہمن جو ہے لفظ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طریقے سے حفاظت میں لے لیتے، لیکن اب ہم نکل کے باہر جا رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ تو قرآن جو ہے تمام پہلے کی کتابوں کی حفاظت کرتی ہے، اس میں جو جو صحیح چیزیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو پھر آپ بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے بیچ میں فیصلے کیجئے۔ دیکھیے یہودیوں کی بات آ گئی، عیسائیوں کی بات آ گئی، اب ہماری بات آ گئی کہ ہمارے معاملات میں جو بھی ہو، قرآن میں جیسا نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے، اس طریقے سے ہمارے زندگیوں کے معاملوں کے فیصلے ہوں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتنے لوگ ہیں ہم لوگوں میں جو اس طریقے کا عمل کرتے کہ بھئی جیسا وہ ڈرائنگ رومز میں بعض کے آپ کے البمز رکھے ہوئے رہتے، ہمارے پاس اصولاً قرآن رکھا ہوا رہنا، جہاں کوئی بات ہوئی ٹھہرو بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں گے کہ قرآن میں اس کے معاملے میں کیا ہے۔ ہمارے عقائد، ہماری شریعت، کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے خلاف چلے جا رہی ہیں، قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے، یا تو حکم آ گیا کہ آپ ان میں ویسے ہی فیصلے کیجئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشوں پہ آپ اس کی اتباع پیروی مت کیجئے جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، یعنی غیروں کی خواہشوں پہ عمل مت کیجئے آپ۔ یہ چوتھی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اس لیے کہ آسان مثال ہے، وہ کسی عقیدے کسی فرقے پہ بھی جو ہے بات نہیں آتی ہے کہ جو ہے اب جیسا منجے، چوتھی، یہ وغیرہ وغیرہ، برسی، چہلم، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری شریعت میں نہیں ہیں، یہ خواہشیں ہیں لوگوں کی، ہم دوسروں کو دیکھیں۔ دیکھیے میں ایک ہمارے غیر مسلم دوست سے پوچھا تھا کہ صاحب ہم لوگ یہاں آنے کے بعد یہ چیزیں شروع کرے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہندوستان میں یہ جو 10واں اور چہلم اور برسی ہوتی تھی، زیارت وغیرہ تیسرے دن کرتے، تو وہ بولے کہ صاحب ہندوستان کا پورا کلچر گاؤں کا تھا، گاؤں میں رہتے تھے لوگ، تو کسی کا اگر انتقال ہوتا تو اس دن لوگ آ کے مل لیتے تھے، ہمارے پاس جو گھر کو آیا اس کو کھانا کھلاتے، تو اس دن مل لیتے تھے۔ اب وہ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو چین نہیں ملتا، روز کوئی نہ کوئی آتا ہے، تو ہم لوگوں کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ لوگ ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی یا تو موت کے دن آنا، یا اس کے تیسرے دن آنا، یا اس کے 7ویں دن آنا، اور دور کے گاؤں ہے تو 10ویں دن آنا، اور دور کے گاؤں ہے تو 40 دن کے بعد آنا، اور زیادہ دور کے گاؤں ہے خبر پہنچی تو 1 سال کے بعد آنا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے جب تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ ویسٹرن کلچر، پورا ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر لیے، ان کی خواہشوں پہ ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمارا کھانا پینا رہنا
ایک صاحب تو یہ تک بولے کہ صاحب ہماری غلاظت بھی جو ہے ویسٹرن طریقے سے نکلتی ہے پیٹ سے. اب تو یہ حالت ہو رہی ہے کہ آپ گھر خریدیں تو آپ کو جو ہے مصنون طریقے سے کوئی چیز کرنے کا گھر نہیں ملتا آپ کو. اس طریقے کا جو ہے رواج ہو گیا ہے. تو بولنے کہ مت اتباع کرو. دیکھیے اس وقت یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے, وہ مصنون طریقہ ایک پیر اٹھا کے کھاتے تھے, زیادہ نہیں کھا سکتے. اچھا عورتوں بھی جو ہے جو دسترخوان پہ کھانا رکھتی اٹھاتی کرتی, ان کو بینڈ ہونا پڑتا, ایکسرسائز ہوتی, بیٹھتے اٹھتے, نیچے لیٹتے, بستر اٹھاتے. اب آپ بیٹھتے ہی نہیں, آپ گھٹنوں کو تو ایکسرسائز ہی نہیں ہے آپ کے, غیر مصنون زندگی جو گزر رہی ہے. تو یہاں پوری بات آ گئی ہے کہ دیکھو ان کی خواہش جب تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو غیروں کی. لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا, اور ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور منہاج بنایا. اب شریعت اور منہاج میں کیا فرق کیا ہے؟ شریعت جو ہے قانون جس میں بتا دیا گیا کہ ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا, جیسا نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, طلاق دیے تو ایسا کرنا, شادی کرے تو ایسا کرنا, وراثت ایسی ہونا, طریقہ لا بتا دیے. منہاج اس پہ عمل کرنے کا طریقہ. جیسا نماز پڑھو شریعت ہے, لیکن کس طریقے سے پڑھنا منہاج ہے. روزے رکھو شریعت ہے, کس طریقے سے پڑھنا رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رہ کے بتا دیے. حج کے مناسک, حج کرو شریعت ہے حج کرنا, مگر حج کس طریقے سے کرنا حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہر مذہب میں ہیں. بھئی آپ جس کو نماز بولتے کوئی اس کو پوجا بولتا, کوئی ورشپ بولتا, آپ جس کو روزہ بولتے کوئی فاسٹنگ بولتا, کوئی برت بولتا, آپ جس کو پلگرمیج بولتے حج بولتے, کوئی پلگرمیج بولتا, کوئی تیرتھ یاترا بولتا, تو آپ جس کو زکوٰۃ بولتے کوئی چیریٹی بولتا, کوئی دان بولتا. ہر مذہب میں یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے بدلے ہوئے ہیں ہمارے. اچھا برا جو ہے بہت کامن ہے, ہر ایک کی شریعت ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے بدلے ہوئے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. اب یہاں جو ہے فرق ہو جا رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی جھگڑے فساد کی بات نہیں, ہم نے ہر ایک کی شریعت قانون بنا دیا ہے اور قانون پہ عمل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. ہر جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام عمل کر کے بتائے, عیسیٰ علیہ السلام عمل کر کے بتائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائے. تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ صاحب ہمارے پاس نہ شریعت ہے نہ کوئی طریقہ اس پہ عمل کرنے کا ہے. تو شریعت کا مطلب قانون ہے, نماز پڑھنا. منہاج کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنا اس کا طریقہ بتا دینا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. کون سی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے بات سمجھیے, یضل من یشاء و یہدی من یشاء. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کے من اگر وہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا. اب اتنی امتیں کمیونٹیز ہیں, اس نے نہیں چاہا اس لیے اتنی کمیونٹیز ہیں. اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا. تو اتنی کمیونٹیز کیوں بنایا وہ بھی سمجھا دے رہا ہے. اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, یہ اتنے کمیونٹیز جو بنائے اس لیے کہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو جس نے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دی ہے. یہودیوں کی آزمائش ہو رہی ہے کہ یہ توریت پہ کیسے عمل کر رہے ہیں. عیسائیوں کی آزمائش ہو رہی ہے کہ یہ انجیل پہ کیسے عمل کر رہے ہیں. ہندوؤں کی آزمائش ہو رہی ہے کہ یہ اپنشاد اور بھگوت گیتا پہ کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں. ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم قرآن پہ کیسے عمل کر رہے ہیں. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات, تو تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک کمپٹیشن ہے, تمام مذاہب ملے ہوئے ہیں, ورلڈ اوور تمام مذاہب ملے ہوئے ہیں, کمپٹیشن ہے. تو میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوں کہ بھئی اب جیسا اولمپکس ہے, اولمپکس میں ہر ملک کے لوگ آتے, ایک جگہ جو ہے پورے ایتھلیٹس بھاگتے, لانگ جمپ ہائی جمپ جو بھی ہوتا تمام ایک جگہ ہوتا. تو آپ کو مزہ بھی آتا کمپٹیشن میں. فرض کیجئے رشیا میں ایک بھاگ لیا, امریکہ میں ایک بھاگ لیا, انڈیا میں ایک بھاگ لیا, ٹائمنگ ریکارڈ کر کے بھیج دیے, تو وہ کوئی کمپٹیشن ہوا؟ بھائی ہمارے پاس انہیں 10 منٹ میں کرا, انہیں 20 منٹ میں کرا, انہیں 15 منٹ میں کرا. تو کمپٹیشن اس وقت ہوتا جب تمام پورے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سعودی عربیہ میں مسلمانوں کو رکھتے, انگلینڈ میں کرسچنس کو رکھتے, انڈیا میں ہندوز کو رکھتے, مکس ہونے ہی نہیں دیتے. یہ مکس کیوں کرے ہیں؟
یہ جو مکس کرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ بھئی ہم اچھے ہیں یا آپ اچھے ہیں. یہاں تو الٹا ہو گیا, ہم برائیوں میں کمپٹیشن کرتے. تم ہمارے 2 کو مارے, ہم 4 کو مار کے بتاتے. تو ہماری تو جو ہے خراب چیزوں میں جو ہے, اگر تم رشوت لیتے ہیں ہم بھی رشوت لیتے. بھئی جب تم کھاتے تو ہم کیوں نہیں کھانا؟ تو قرآن کے خلاف ہمارا عمل ہو رہا ہے. ہم کو یہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانا ہے کہ دیکھیے صاحب, یہ جو مذاہب تمام ایک جگہ کر دیے گئے ہیں, جیسا ہندوستان کا ہی لیجیے, کئی مذاہب ہیں یہاں, بدھسٹ ہیں, سکھ ہیں, کرسچن ہیں, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, یہ تمام مذاہب ہیں. تو ان لوگوں میں کوشش یہ ہو, ہم کو یہ پروپیگیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم آپس میں کوشش یہ کریں کہ اچھائی میں کون آگے بڑھتا ہے, خیرات میں, یعنی اچھائی, خیر کا پلورل خیرات ہے, اس میں کوئی آگے بڑھتا ہے. یہ مقصد ہے تمام لوگوں کو ایک جگہ لانے کا. الی اللہ مرجعکم جمیعا, اور تمہارا تمام لوگوں کا واپس ہونا, اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا بالکل طے ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, تو اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا, خبر دے گا کہ تم لوگ کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے. بھئی بہت سے تو ایسے تھے اپنی کتاب پہ عمل نہیں کرتے تھے. دوسروں کو کیا بولیں گے, ہم خود قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. دیکھیے شیطان ہماری نظر ہمیشہ دوسروں پہ ڈالتا, ہمیشہ نظر دوسروں پہ ڈالتا. انہوں نہیں کرتے تو اپن کیوں کرنا؟ بھئی یہ قیامت میں آپ ایسا جواب دے سکیں گے کہ صاحب میں قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا اس واسطے کہ فلاں صاحب انجیل پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوا. تو اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اختلاف تھا, اختلاف کیوں تھا؟ کیونکہ توریت کو بدلا گیا. قرآن ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی دفعہ, توریت کو بدلا گیا, انجیل کو بدلا گیا, پڑھے نہیں, سمجھے نہیں. تمام کتابوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا, قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا. تو جو اختلافات, ہم اللہ کی کتاب سے ہمارا جو اختلاف تھا, قیامت میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ دیکھو قرآن اور حدیث میں یہ تھا, تم ایسا کرتے تھے. انجیل میں یہ تھا, تم ایسا کرتے تھے. زبور میں یہ تھا, ایسا کرتے تھے. پورے لوگوں کو جو ہے اختلاف جو تھا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور پھر اب آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کہ قرآن نازل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ قرآن کی بنیاد پہ کیجئے. قرآن میں کیا بات ہے؟ دیکھیے مسنون ہے یہ. اس سے پہلے بات آئی تھی کہ کوئی یہودی شادی شدہ مرد اور عورت سے زنا ہو گیا تھا. تو پہلے کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ توریت منگاؤ, دیکھو کہ توریت میں کیا سزا لکھی ہوئی ہے. تو توریت میں سزا تھی کہ ان کو رجم کر دیا جائے, پتھرے مار کے مار دیا جائے. تو اس پہ وہ ہاتھ رکھ کے پڑے وہ یہودی, پھر وہ ہاتھ ہٹوائے, دیکھے تو وہاں لکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شریعت کی جو ہے ان کو سزا نہیں دیے, بولے تم توریت لے کے آؤ تو توریت کے مطابق عمل کرو. اب یہ بعد میں آپ سمجھیں گے کہ اب قرآن جب آ گیا ہے تو فائنل ریلیجن یہی ہے. یہ انشاءاللہ اس وقت بات سمجھ میں آئے گا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے. دیکھیے ہماری پوری زندگی, ہمارا لباس, ہمارا رہنا اوڑھنا بچھونا پورا ویسٹرن آئیڈیالوجی سے جو ہے پورا بھرا ہوا ہے. ایک وقت پولیس ایکشن کے بعد اسی مسجد میں ہاف سلیوز بشرٹ پہن کے آیا تھا. تو کوئی اسٹیٹ بینک کے امپلائی, اللہ مغفرت کرے اب تو انتقال بھی ہو گیا ان کا, تو بولے تھے بابا جمعے کے دن تو جو ہے نماز شیروانی پہن کے آؤ. اب کلچر وہ زمانے میں شیروانی کا ہی تھا. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر شیروانی کے کوئی رہتا تو لوگ اعتراض کرتے تھے, اس سے پہلے بغیر ٹوپی کے کوئی رہتا تو لوگ اعتراض کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ ویسٹ کا جو حملہ ہوا ہمارے پہ, ویسٹرن کلچر کا جو حملہ ہوا, تو وہ مسلمانوں کا لباس بھی گیا, مسلمانوں کی زبان بھی گئی. یعنی جس طریقے کی اردو اب ہم بولتے ہیں وہ زمانے میں مذاق اڑایا جاتا تھا ایسی اردو کا. بعض ہفتہ پروگرامز ہو کے جو ہے مذاق اڑایا جاتا تھا, نمائش میں پروگرامز ہوتے تھے اس میں. تو اب ہمارے پہ اتنا بڑا یہاں بات آ رہی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشوں کی اتباع مت کرو, ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو. کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, دوسری جگہ ویسٹرن کلچر ہے, ویسٹرن لا ہے. ہم
لا بھی ویسٹرن فالو کر رہے ہیں، انہیریٹنس لا ویسٹ کا فالو کر رہے ہیں، تمام قوانین ہماری زندگی میں ویسٹ کے ہیں، اور پھر جو ہے کلچر بھی ان کا. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے چوکنا رہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے آپ پر کتاب، اس کی بعض چیزوں سے یہ لوگ آپ کو ہٹا دیں. پہلے 1400 برس پہلے بات آئی. آپ چوکنا رہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ غیر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے اس سے یہ غیر آپ کو ہٹا دیں. بالکل ہٹ گئے، ہمارے کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے. اگر آپ بولے بھی کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں سنتا. تو یا تو وہ آ رہا کہ جو ہے آپ چوکن نہ رہیے. فَإِن تَوَلَّوْا فَعَالَمْ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اور اگر وہ پلٹ جائیں آپ کی بات نہ مانیں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کچھ تکلیف دے. دیکھیے ایک بات ہے، اگر یہ اپنی کتاب پہ واپس نہیں آتے ہیں، کتاب سے پلٹ جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے پلٹ جاتے ہیں، تو آپ یہ جان لیجئے کہ ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سزا دیا ہے کہ ان کو کتاب سے پلٹا دیا. ہمارا وہی معاملہ ہے، ہم کو کتاب سے پلٹا دیا ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا ہو رہی ہے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. میں نہیں معلوم مجھے حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، تو میں کہیں پڑھا تھا کہ جو ہے شیطان انسان کو بدعت میں مبتلا کرتا، ایسی چیز جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اور وہ آدمی سمجھتا کہ یہ عین دین ہے تو کبھی توبہ ہی نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مر جاتا اور پھر جو ہے دوزخی ہو جاتا. ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث، ہمارے پاس تھرڈ اتھارٹی ہے ہی نہیں. اللہ کا کلام ہے، اس پہ عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. تو بولے یہ کیونکہ قرآن سے ہٹ گئے ہیں، ہم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہم ان کو سزا دینا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور انسانوں میں سے ایک کثیر بہت بڑی تعداد فاسق ہے، نافرمان ہے، حد سے نکل جانے والی. دنیا کا جائزہ لیجیے آپ، بھائی ٹی وی دیکھتے ہی ہیں تو نیوز میں دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے. ہر چینل سے آپ کو کرائم کے پروگرامز ملیں گے، ہر چینل سے ملیں گے، کیا کیا کرائم ہو رہا ہے. کڈنیپنگ ہو رہی ہے، مرڈرز ہو رہے ہیں، ریپس ہو رہے ہیں، ورلڈ اوور پورا دیکھ لیجیے آپ. تو میں نے میجورٹی جو انسانوں کی ہے، یہاں جو بات آ رہی ہے، کئی لوگ انسانوں میں جو ہے وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. فحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ جہالت کے فیصلے، یہ جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں. جہالت کا مطلب کیا ہے؟ اسلام آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے جو طریقے تھے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان طریقوں پہ اپنے معاملوں کے فیصلے کریں جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے، نور آ گیا ہے؟ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ایسی قوم جو یقین کرتی ہے اس کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. دیکھیے لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ کے وجود پہ، حساب کتاب پہ، تمام چیزوں پہ جو یقین رکھتی ہے، ایسی قوم کے لیے اللہ سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو یقین ہی نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے، نعوذ باللہ دوسرے طریقے ہیں جینے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ سب میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہوں میں ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء ببعض، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. پوری دنیا میں نقشہ دیکھ لیجیے آپ، 1450 برس پہلے کی بات ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیجیے. ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. فلسطین میں دونوں مل کے مار رہے ہیں، افغانستان عراق میں سب مل کے مار رہے ہیں. اس میں آپ کو قیامت سے پہلے کی احادیث میں یہ پورا نقشہ مل جائے گا. اب خیر ہم تو کیا کریں گے دوستی، آپ ہمارے اسلامی ممالک کو دیکھیں گے کہ بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بادشاہت بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. جو بھی انٹرنیشنل پالیٹکس سے واقف ہے، دیکھیے بات سمجھیے
کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس وقت جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ ایک خلیفہ کے تحت تھے. ان کو توڑنے میں دو فورسز سمجھ میں آتے. ایک آپس کی لڑائیاں جھگڑے شروع ہوئے، دوسرے یہ لوگ آپس میں لڑا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جہاں یہاں بھی جو کمیونل رائٹس کا جو پوری بینج جو سمجھ میں آتی ہے وہ 1857 کے رائٹس میں یہی لوگ انسٹیگیٹ کرے جو اب تک جو ہے چل رہا تھا، اور ان کے پیچھے، ان کے کلچر کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں. تو بولے ان سے دوستی مت کرو، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان کے پیچھے بھاگے گا، ان سے دوستی کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. برڈز آف دی سیم فیدر گیدر ٹوگیدر. کہ کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا؟ ہماری تھنکنگ پوری ویسٹ ہے صاحب، پوری تھنکنگ ویسٹرن ہے ہماری. بعض جگہ بڑی کوفت ہوتی ہے. ایک صاحب کافی دن پہلے ایک بچہ آ کے پوچھ رہا اپنے والد سے، بائی دا وے ہو از دس مسٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھتے ہیں وہ گھر میں، لوگ نماز کے پابند ہیں، لیکن کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے، کبھی حدیث کو ہاتھ نہیں لگائے، کبھی سنت نہیں، سیرت نہیں پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی بچوں کو بٹھا کے سمجھائے نہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے. تو یہ تو ہم لوگوں کا معاملہ ہو گیا. دیکھیں یہ ہینڈ فل آف پیپل یہ پوری مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے نا. کتنے لوگ ہیں ایسے، کتنے لوگ ہیں. تو بول رہے ہیں کہ جو کوئی یہودی اور نصارہ کے پیچھے جو ہے جائے گا، ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم، جو ناانصاف قوم ہے، اس کو راستہ نہیں دکھاتا، نہ دنیا میں بھلائی کا راستہ بتاتا، نہ جنت کا راستہ بتاتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو جن کے دل میں مرض ہے، یہ نفاق کا مرض بعض ترجمہ مفسرین نے کہا ہے کہ جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان میں بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں. صاحب لوگوں میں برٹش رول جب تھا، جب بھی یہ نقشے ہسٹری میں پڑھنے میں آتے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ ان کے پیچھے اتنا متاثر ہو گئے تھے، ان سے اتنا متاثر ہو گئے تھے، بس داڑیاں گئے، لباس گیا، سب بس خالی ان لوگوں سے متاثر ہوئے. تو تم دیکھو گے کہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگو گے. اور ریزن کیا دیں گے؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اور یہ ریزن دیں گے کہ ہم کو خوف ہے کہ کہیں ہم پہ زمانے کی گردش نہ آ جائے. تو کون مدد کرے گا بھئی؟ آج ان کے کرم سے نعوذ باللہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. اگر قوم ہماری ریوولٹ کری، بادشاہت چلے گئی، ان کو ہی فون کرے تو آ کے بادشاہت بچاتے ان لوگ. تو اس واسطے ملا کے رکھنا ہے، ان کو ملا کے اس لیے رکھنا ہے کہ دے آر کنگ میکرز آل اوور دی ورلڈ. ان کو رکھنا ہے، ان کو نکالنا، ان کو مٹانا، ان کو مروا ڈالنا، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ 1450 برس پہلے جو ہے یہ چوکنا کیا گیا ہے. اور یہ انٹرنیشنل مضامین ہیں، یہ میرے آپ کی زندگی کے مضامین نہیں ہیں. یہ پلورل آیا ہے، یہ انٹرنیشنلی، کیونکہ قرآن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی یہ تماشے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ بدھسٹ بھی مارے ہیں تھائی لینڈ میں. ہر قوم کے لوگوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ پٹا رہا. ریزن یہی ہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے دے، یا کوئی اپنے طرف سے ایسی بات لا لے کہ تم جو دل میں یہ خوف چھپاتے ہو کہ بھئی اگر ہماری بادشاہ چلے گئی، یا ہم ڈیفیٹ ہو گئے، ہم ہار گئے تو کیا ہوئیں گا. یہی لوگ آتے ہیں مدد کے لیے. تو اس کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ تم کو بغیر ان کی مدد کے فتح دے دے تو اس فتح کے بعد تم لوگ شرمندہ ہو جاؤ گے. نادم ہونا مطلب کہ شرمندہ ہونا، ریگریٹ کرنا کہ کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، اصل مسلمانوں کے ساتھ ہوتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ، تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہار اور جیت یہود و نصارہ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن پھر حوالہ دینا پڑتا. کل پھر ایک زلزلہ آیا اسی ایریا میں، رچٹر اسکیل پہ 5 تھا، زیادہ تگڑا نہیں تھا. تو یہ حوالہ دینا ہے کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ مٹانا چاہے تو ایک کن کی بات ہے، بس ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو یہ یقین جب بیٹھ جاتا ہے دل و دماغ میں کہ فتح ہو، کامیابی ہو، ناکامی ہو، سکسیس ہو، فیلئر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ایمان اور عمل ہمارا بدل جاتا ہے. اس کو بدلنا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ
انہم لمعاکم، تو اس وقت جو مسلمان جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ یہ لوگ جن کے دل میں مرض تھا اور یہ یہودی اور نصارہ کے پیچھے بھاگتے تھے، کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں؟ یعنی جھوٹ، مسلمانوں کو بھی جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، یہ جو منافق تھے کہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ گئی تو شرمندہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے بھئی، جب صلح حدیبیہ جو ہوئی، جب اس وقت گئے تو بہت سے لوگ ساتھ نہیں گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ واپس آ ہی نہیں سکتے، مکے کے کافر اور مشرک جو ہے ان کو مار کے پھینک دیں گے، اور یہ جب سکسیسفل واپس آئے تو ان لوگ جو ہے شرمندہ ہو گئے ان لوگوں سے۔ تو جو یہ اپنی اب یہاں دیکھیے، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جہد کا لفظ یہاں سخت کے لیے آیا ہے کیونکہ نیچے جہاد کا لفظ آ رہا ہے۔ جہاد کا مطلب تلوار لے کے نکلنا نہیں، وہ آخری سٹیج ہے۔ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے۔ تو یہ سخت قسمیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو جو ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تھے۔ حبیطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، تو ہوا یہ کہ ان کے تمام اعمال بے فائدہ ہو گئے، فروٹ لیس جس کو بولتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور یہ جو ہے نتیجہ یہی نکلا کہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اب وہاں تو دو ہی چیزیں ہیں نا سب آخرت میں، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں ہم کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہاں 6 کوالٹیز جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا ان کی جگہ جو یہ چیزیں کرے گی۔ جو کوئی دین سے مرتد ہو جائے گا، دین سے پلٹ جائے گا۔ دین سے پلٹنا کا مطلب کیا ہے؟ دین پہ عمل ہی نہیں کرتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ ایک کئی سنی سنائی بات ہے، ہاں بھئی اللہ ہے، لوگ روزے رہتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اس قسم کی جو ہے اس کو وہ ہے، لیکن جو ہے یہ بالکل دین پہ چلتا ہے اس کی زندگی میں۔ دیکھیے ہماری میجورٹی ایسی ہے، ہم اللہ کے فضل سے کیونکہ کچھ اللہ تعالیٰ کروا دے رہا ہے عمل، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کی کیفیت ایسی ہے، ہماری میجورٹی ایسی ہے جن کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں کہ یہ دین سے تو پلٹے ہوئے ہیں، نہ ان کی زندگی میں قرآن ہے نہ حدیث ہے، بالکل اس طریقے کی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے دین سے پلٹ جائے گا، یعنی اے وہ ایمان لانے والوں، اگر تم میں سے کوئی دین سے پلٹ جائے گا تو ہم ایسی قوم کو لائیں گے یحبہم ویحبونہ، 2 کیریکٹرز آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ 2 چیزیں ہوں گی وہ قوم میں، 6 چیزیں آ رہی ہیں، اس میں سے پہلی 2 چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اب اس کی ترکیب بتائی گئی ہم کو سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کی سزا سے بچائے گا، کیونکہ وہ گناہوں کی سزا سے بچانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہ 2 کوالٹیز ہم میں آنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا، پیروی کرنا پڑے گا کہ قرآن پہ وہ عمل کیسے کرتے تھے۔ تو پھر حدیث سے واقف ہونا، قرآن سے تو واقف ہونا ہے ہی ہے، پھر حدیث سے بھی واقف ہونا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہونا جس کو ہم سیرت بولتے۔ تو جب ہم ان کی پیروی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو چاہے گا اور ہم بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تیسری کوالٹی اذلتن علی المومنین و عزتن علی الکافرین، یہ مومنین سے ذلیل یعنی رحم دل جھکے ہوئے ہوں گے اور کافروں سے سخت ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو اینالائز کریے، ہم مومنوں سے جھگڑے کرتے، دوسروں سے دبے ہوئے ہیں، دوسروں سے جو ہے
دوسروں سے نرم ہے، اپنے لوگوں سے سخت ہے. ہر مسجد میں 2 کمیٹیاں ملیں گے آپ کو. کئی فرقے ہو گئے، آپس کے لڑائیاں جھگڑے، مسجد میں تک قتل ہوا کچھ سال پہلے، ایسے معاملے ہوئے. تو یہ ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ یہ مومنین آپس میں ایک دوسرے سے رحم دل ہوں گے اور کافروں سے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں سخت کوشش کریں گے. اللہ کی راہ میں سخت کوشش کریں گے. اب اس کو تھوڑا سا اینالائز کیجیے آپ، یہ کوشش کیا ہے؟ دیکھیے میں تبلیغ کو نکل گیا، میرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. ویسے کئی واقعات آتے. اب 2 لوگوں میں بحث چلی، ایک مسلمان ہے دوسرے غیر مسلم ہے. وہ مسلمان صاحب بولے حضرت اسلام بہت اچھا مذہب ہے، آپ کو نہیں معلوم. بولے امریکہ میں دیکھو ہر سال 35,000 امریکن اسلام قبول کر رہے ہیں. تو وہ غیر مسلم صاحب پوچھے کہ بھئی آخر کیا ہے اسلام میں؟ اب وہ کیا ہے بولے تو اب وہ کوئی عالم کے پاس لے کے جا کے سمجھانا پڑے گا. یہ ہم لوگوں کا حال ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کیا ہے. تو یہاں جہاد کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ اپنے آپ سے جہاد کر کے بٹھائیے اپنے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بٹھائیے. پھر قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھ میں آتا، عمل نہیں ہوتا بغیر حدیث کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جانب. تو پھر احادیث کی کتاب لانا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا پڑے گا. آپ پورا ٹرین ہوں گے، اس کے بعد میں آپ نکلیں گے لوگوں کو جو ہے بتانے کے واسطے. دیکھیے میری زندگی ایسی بدلی ہے. آپ خود ایک نمونہ ایگزامپل بنیں گے، ایگزامپل بن کے جو ہے دوسروں کو جو ہے آپ سمجھائیں گے. بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ بولیں گے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. جیسا کوئی صاحب بتا رہے تھے تاریخ اسلام کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ایک جگہ کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوا تھا چھوٹا، ایک یہودی وہاں سے گزرا تو اپنے ساتھی کو بولا کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، ورنہ راستے کا پتھر مسلمان نہیں چھوڑ سکتا. تکلیف دہ چیز راستے پہ نہیں چھوڑ سکتا مسلمان. یہ بات ہے. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جہاد کرو، اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کرو لوگوں کے. خالی یہ بولنے سے نہیں ہوتا کہ اسلام اچھی چیز ہے. کہ آپ یہ سوچئے کہ 35,000 امریکن اگر ہر سال اسلام قبول کر رہے ہیں تو کیسا قبول کر رہے ہیں؟ قرآن ہی تو پڑھ کے قبول کر رہے ہیں نا صاحب. سوچ کے دیکھیے، کوئی جا کے ان کے سامنے پیش نہیں کر رہا. قرآن خریدے ہیں وہ لوگ، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ان میں جو چینجز آئے ہیں، ہم سے بہترین تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے بہترین تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں. میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ نیوزی لینڈ میں کوئی بتا رہے تھے کہ کوئی ایک لیڈی ہے، وہ کسی سے عربی گرامر کلاسز لے رہی ہے، غیر مسلم. تو کوئی بولے کہ صاحب آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، ہمارے پاس ترجمے ہیں، ہم آپ کو ترجمہ بھیجاتے. تو بولے نہیں، I want to read the Quran in the original language. I don't want to be dodged by the translators. ہمارا یہ طریقہ ہے. عربی کے کیا معنی ہیں میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. ترجمہ پڑھوں گی تو ترجمے والا جو کرا ہے انہیں جیسا سمجھا وہ بتائے گا، میں اپنے طریقے پہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو ان چیزوں سے سبق لینا ہے ہم کو. تو جہاد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، سیرت پڑھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا. یہی ہماری تبلیغ ہے. یہ لوگوں کی ملامت سے نہیں بڑھ. میں ایک زمانے تک داڑھی نہیں چھوڑا تھا. میں ایسے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا، پورے سائنٹسٹ ہیں، کیا بولیں گے، ارے حضرت آپ بھی یو بلیو ان گاڈ، از اٹ؟ ایسی کیفیت ہے ہم لوگوں کی. نماز کو جا رہے ہیں آپ؟ نہیں صاحب، وہ سگریٹ لینے جا رہا تھا. اس طریقے کا ہم لوگوں کا وہ رہا ہے. تو یہاں جو ہے کیا ہے، لوگوں سے ڈرتے تھے. کہاں لوگ بولتے کہ بیکورڈ. دیکھیے ہمارا ذہن جو بنا ہوا ہے ایجوکیشن کے بعد، ذہن ٹھیک ہونے کے بجائے ذہن خراب ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن فالو کرنے والا آرتھوڈاکس ہوتا، داڑھی چھوڑنے والا آرتھوڈاکس ہوتا، نماز پڑھنے والا آرتھوڈاکس ہوتا. یہ ہم لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. تو یہاں یہ کس لیے بنا ہوا ہے کہ بھئی اگر کوئی دیکھ لے، ہمارا کلیگ کوئی دیکھ لے، بولے صاحب ارے انہوں تو دقیانوسی ہے صاحب، بہت پرانے خیالات کے، داڑھی چھوڑ لی، ایسا کرے ویسا کرے. تو یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. بھئی نہیں، میں اسلام پہ چلوں گا، میں منجے چوتھی وغیرہ نہیں کروں گا. اب فوراً لوگ بولتے بھئی لوگ کیا بولیں گے. ہاں یہ تو ہے بھئی، لوگ کیا بولیں گے. تو لوگوں کی دیکھیے آگے بات آ گئی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ، اور یہ لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے.
لوگ جو الزام دیتے ہیں، لوگ جو بولتے ہیں ہمارے پاس لوگ پوری زندگی ہماری لوگوں پہ گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پوری زندگی ہماری لوگوں کو خوش کرنے پہ گزر رہی ہے۔ تو بولے یہ 6 کوالٹیز ہیں۔ اب اس کے بارے میں رزلٹ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ جو 6 کوالٹیز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا، وہ اللہ سے محبت کرنا، آپس میں رحم کرنا، مومنین ایک دوسرے کے کافروں سے سخت رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرنا، قرآن حدیث سیرت پڑھ کے اپنا نمونہ پیش کرنا، اور لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ بھئی لوگ کیا بولیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یا اللہ آپ ہم کو ہمارے متعلقین کو دے دیجیے۔ بس کامیابی اسی میں ہے صاحب، خالی بیٹھ کے سننے سے نہیں ہوتا، چینج آنا ہے، ہم لوگوں میں چینج آنا ہے۔ اور آپ دیکھیے ایک آدمی چینج ہوگا تو اس کا گھر چینج ہو جائے گا، ٹائم لگتا مگر گھر چینج ہوتا۔ ایک آدمی چینج ہو گیا، اب اتنے لوگ چینج ہو گئے کہ انشاءاللہ یہ پورے گھر والے چینج ہو گئے، پھر گھر والے چینج ہوئے، ان کو دیکھ کے فیملی والے چینج ہوئے، محلے والے چینج ہوئے۔ مگر ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ جہاد امپورٹنٹ آئٹم ہے۔ یہ جہاد کیا ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سیرت پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہے، علیم ہے، علم رکھتا ہے۔ اب وسیع کے 2 معنی آئے، ایک وسعت والا، ایمپل گیونگ، بہت دینے والا، ایک اومنی پریزنٹ کے معنی آئے، ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو ایک حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بھئی انسان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غالباً مسلم و بخاری کی حدیث ہے، کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، انا الدہر، میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں۔ تو زمانہ تو ہر جگہ ہے، زمانے سے فری کون سی چیز ہے؟ میں اینڈرومیڈا گیلیکسی میں بھی ٹائم ہے، یہاں بھی ٹائم ہے، کہیں بھی چلے جاؤ آپ ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اومنی پریزنٹ ہے ہر جگہ۔ یہ ذہن میں آپ رکھیے کہ آپ کچھ بھی کریے، کچھ بھی سوچیے، وقت کو تو معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ زمانہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، انا الدہر۔ یہ کانشیس رہنا ہے۔ جب آپ یہ معلوم ہے کہ بھئی ہم ٹائم سے گھرے ہوئے ہیں، وی آر لیونگ ان ٹائم، ٹائم سے گھرے ہوئے ہیں، ٹائم ایجنگ کر رہا ہے، میں بھی موت کے قریب چلے جا رہا ہوں، ایک سیکنڈ موت کے قریب جا رہا ہوں، یہ بھی ڈسٹرکشن کے قریب جا رہا ہے، ایک سیکنڈ یہ ہوگا آئین، مگر کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا، یہ میز بھی ختم ہوگا۔ تو ایجنگ ہو رہی ہے، ٹائم کا افیکٹ ہو رہا ہے، واسع ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اومنی پریزنٹ ہیں۔ تو یہ اگر ہم کانشیس ہو جائے کہ ہر جگہ اللہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں میں کمی آ جائے یا گناہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھیے یہ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف، اونلی، ولیکم تمہارا دوست، تمہارے دوست کون کون ہیں؟ اللہ ہے، رسول، اس کا رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وہ ایمان لانے والے کیسے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ تمہارے دوست یہی ہیں۔ اب دیکھیں دوستی کا کیا تقاضا ہے۔ اللہ دوست ہے، اللہ کی بات مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ وہ مومنین جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی بات مانو، کیونکہ وہ مومنین جو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کو آتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ یہ ایک ہی عمل ہے، اگر تم دیکھو کسی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ ایک حرکت ہے جس پہ ایمان کی، ورنہ ایمان کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے۔ اب یہ ایسے ایمان لانے والے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ نماز قائم کرنے میں 2 ایسپیکٹ سمجھ میں آتے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بھئی نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ذکری، میری یاد کے لیے۔ ایک تو پرپز معلوم ہو گیا کہ ہم نماز میں جب کھڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ ذہن، یاد کا مطلب، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذہن پر ہو۔ 5 وقت آپ جو ہے ایسا رہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ذہن پہ اور کوئی چیز ذہن پہ نہیں ہے، اس کے لیے۔
پھر یہ پلورل آ رہا ہے، یقیمون الصلاۃ، سب مل کے نماز قائم کریں، تو یہ سوشل یونٹی کا ڈسپلے ہے، یہ سوشل یونٹی، سماجی اتحاد کا ڈسپلے ہے۔ کیسے ملے ہوئے ہیں مسلمان، حج دیکھ چکے ہیں آپ، کس کس جگہ سے کیسے کیسے لوگ آ کے جمع ہوئے ہیں، ایک لڑائی نہیں، ایک جھگڑا نہیں، انتقال بھی ہو جاتا لوگوں کا وہاں، لیکن لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ آپ سجدے میں کوئی صاحب لات مار کے چلے گئے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا، کیفیت ہی الگ بنی ہوئی، وہ اکوموڈیشن سیکھ کے آنا ہے وہاں سے، جماعت کی جو اتحاد اور اتفاق ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز سمجھیے آپ، یہ جماعتوں کا اہتمام کیوں ہے؟ بھئی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی بند اناؤنس کرتی، وہ مشکل سے 2-4 دکان بند ہوتے، اس کے بعد میں تھوڑے دن کے بعد اور کوئی گڑبڑ ہوتی، کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی بند اناؤنس کرتی، پوری سٹی بند رہتی، تو نام کس کا ہوتا؟ وہ پولیٹیکل پارٹی کا۔ کیا ہولڈ ہے صاحب؟ دیکھیے، اتنے پورا شہر بند تھا، تو مسجد میں جتنے لوگ جمع ہوں گے اتنے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوگا۔ رمضان میں جو کیفیت رہتی کہ تراویح کے جماعتیں سڑکوں پہ آ جا رہے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ اس کا امپیکٹ لوگوں پہ نہیں ہوتا، بولتے ہیں لوگ کیا صاحب نماز کے پابند ہیں، تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو ہے جماعت کی پابندی کریں۔ تو پھر اس کے بعد میں یؤتون الزکات، یہ اکنامک یونٹی ہے۔ بھئی کوئی امیر مسلمان غریب مسلمان کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ نہیں سب برداشت نہیں ہوتا، اسے زکات دیتا، خیرات دیتا، تو یہ اکنامک یونٹی ہے۔ تو ایسے اللہ دوست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہیں، ایسے مسلمان جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں رہتے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی پلٹے گا اللہ کے طرف سے دوستی کے لیے، اس کے رسول کے طرف، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی طرف، یہ 3 چیزوں کی طرف، جو کوئی دوستی کرے گا، پلٹے گا اللہ سے، اس کے رسول سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی جو ٹیم ہے، ہم الغالبون، یہی غالب آئیں گے، یہی وکٹوریس رہیں گے، یہی جیتیں گے۔ یہ اللہ کی ٹیم ہے، حزب ٹیم کو بولتے ہیں آپ، گروپ کو بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیے آپ، یہ غالب رہیں گے، عراق میں مار کھا رہے ہیں، افغانستان میں مار کھا رہے ہیں، فلسطین میں مار کھا رہے ہیں، تھائی لینڈ میں مار کھا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ اللہ کے دوست ہیں، نہ اس کے رسول کے دوست ہیں، نہ مومنین کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست نہیں ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، رسول کے دوست نہیں ہیں، سنت کی زندگی نہیں گزارتے، مومنین کے دوست نہیں ہیں۔ 58 اسلامک کنٹریز ہیں ہمارے، 58 اسلامک کنٹری ہے جو ایک خلیفہ کے تحت تھے، توڑ توڑ کے آپس میں عراق ایران کے جنگ، یہ جنگ وہ جنگ، کویت، سعودی عربیہ، یہ ہمارا تماشا رہا ہے۔ تو اب یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی محبت، اللہ سے دوستی کرو، اس کے رسول سے دوستی کرو اور مومنین سے دوستی کرو، یہ اصول ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ آپ کو ٹرک معلوم ہو گئی ہے کیسا کرنا۔ وہ بچپنے میں کرتے تھے بھئی، وہ کوئی بھی کوئن لے کے ایسا دبا کے یوں کر کے الگ نکال لے کے بولے اے دیکھو اندر چلے گیا کوئن، بولے اب وہ بچے تمام پریشان ہو رہے، کیسا اندر گیا بھائی، کیا ہے؟ بولے پھر نکال کے بتائے، نہیں ایسا ہے۔ اچھا ایسا زور سے دبائے تو نقشہ آتا کوئن کا۔ ٹرک معلوم ہو گئی آپ کو۔ تو یہ ٹرک معلوم ہو گئی آپ کو غالب آنے کی ساری دنیا پہ۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ سے دوستی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرنا ہے اور پورے مومنین سے دوستی کرنا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ہم الغالبون، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی وکٹوریس رہو گے، تم ہی جیتو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور جو کافر ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو ایک کھیل تماشا بناتے ہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ دیکھیں سیدھا حکم ہے، یعنی تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ہیں اور کافر جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے دوستی مت کرو۔ ہماری پوری دوستیاں انٹرنیشنل، دیکھیں یہ یا ایھا الذین آمنو، یہ کلیکٹو ہے،
یہ میرے اکیلے کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ساری دنیا میں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو پورے، تم ایسا مت کرو. یہ کلیکٹو حکم ہے، مجھے اکیلے کا حکم نہیں ہے. تو جب تک جماعت نہیں بنے گی یہ حکم پہ عمل کیسا ہوگا؟ ایک بڑی جماعت بننا پڑے گا، مومنین کی جماعت بننا پڑے گا. تو یہ تو مذاق اڑاتے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان سے کیا ڈرنے کا ہے؟ اللہ سے ڈرو. موت زندگی اس کے، ہنسی خوشی رونا دھونا، قرآن سے بات ثابت ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، تو وہ یہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. دیکھیے یہ تو ان پہ آیت ہے بھئی، جب ہم اذان دیتے ہیں تو مذاق کا موضوع رہتا ہے. دیکھو اب جیسا ایک وقت مجھے یاد ہے، جمعے کی نماز سے واپس آفس گیا تو ہمارے غیر مسلم کلیگ صاحب پوچھے تھے کیا ہے صاحب گناہ معاف کر لے کے آ گئے؟ کیا بولے؟ مذاق اڑانا ہے. اب میں بولا صاحب وہاں معلوم ہوئے گا، اپن سب کو معلوم ہوئے گا کس کے معاف ہوئے کس کے نہیں ہوئے. تو یہ لوگوں سے اس طریقے سے جو ہے، دیکھیے دوستی میں ایک فرق ہے. ایک سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں نے تم سے دین میں جھگڑا نہیں کیا ہے اور تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھے. یہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتا، ہم کو اپنی نظر ہوشیار رکھنا پڑے گا. اور پھر دوسری چیز ہے اذان کو مذاق بنانا. کیا ہم اذان کو مذاق نہیں بناتے؟ اذان کے اگر معنی جانتے ہیں آپ تو اللہ اکبر، اس کے ساتھ جو ہے نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. تو میں ایک بچپنے میں دیکھا تھا ایک صاحب شیروانی ٹوپی پہنے عامرہ کی مسجد کے سامنے، اذان ہوتے ہی سائیکل پہ سے اتر گئے، کھڑے رہ گئے. اذان ختم ہوتے ہی سائیکل پہ بیٹھے چلے گئے. میرے کو بھی جب اذان کے معنی نہیں معلوم تھے تو وہ واقعہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا. نماز کو جانے کے بجائے سائیکل پہ بیٹھ کے چلے گئے. تو یہ اذان کا مذاق نہیں ہوا؟ کیا ہم لوگ 5 وقت اذان کا مذاق نہیں اڑاتے؟ دیکھیے نماز تو جہاں تک کہ ہو سکے، بھئی کوئی بات ہے ایسی، بیمار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ مسجد کو جانا ایک مسئلہ ہے تو وہ بات الگ ہو جاتی. لیکن ہم کو تو چاہیے، کیونکہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اللہ کی ٹیم کتنی بڑی ہے. کیا آتے صاحب نماز کو بولے مساجد میں جگہ نہیں. کوئی صاحب اس مسجد کے بارے میں میرے کلیگ بولے تھے، کیا صاحب اتنی بڑی مسجد بنا دی ہے، یا تو کوئی کمپلیکس بنا سکتے تھے. آئی سی ہارڈلی 5 or 7 پیپل اسٹینڈنگ فار دا پریئرز. بولے اب اتنے سے لوگ بھرتے خالی. تو اب یہ ہے کہ جیسا جمعے کے دن یہ پوری مسجد بھر جاتی ہے، تمام نمازوں میں بھر سکتی ہے، تمام نمازوں میں بھر سکتی ہے. تو یہ ہم بھی تو مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل قوم ہے، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے. یہ ہم بھی آ گئے نا صاحب اس میں، ہم کو بھی عقل نہیں ہے، اس لیے ہم اذان کا مذاق اڑاتے، نماز کو نہیں جاتے، سنتے اور نماز کو نہیں جاتے. مجھے تو ایک عجیب سا سین دکھتا، ٹی وی چل رہا، سیریل چل رہا، اذان ہو رہی. اب وہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ جس کا ہے وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں. برین پہ ساؤنڈ ویوز ریکارڈ ہو رہے ہیں اور لائٹ ویوز ریکارڈ ہو رہے ہیں پیرلل. ادھر اذان ریکارڈ ہو رہی ہے، ادھر وہ سیریل کے ڈائلاگز ریکارڈ ہو رہے ہیں. اب یہ میموری قیامت کے دن پیش کی جائے گی آپ کے سامنے. اب یہ ہوا کہ اب گئے تو انہیں مرتی کی جیتی کی، ایسا جیسا خونی رشتہ دار ہیں، فکر لگی ہوئی ہے. نماز چھوڑ دیا مگر سیریل نہیں چھوڑے، دعوتیں چھوڑ دیا سیریل نہیں چھوڑے. یہ ہم لوگوں کا حال ہے، زیادہ تر ہم لوگوں کا حال ہے. اللہ بس رحم کرے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرهم فاسقون. آپ ان سے پوچھئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے انتقام، ہم سے دشمنی صرف اس لیے رکھتے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ہم پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان لائے، اور تم پہ ہم سے پہلے بھی جو نازل ہوا اس پہ ایمان لائے، اور اکثر اس میں فاسق ہیں، نافرمان. کیوں دشمنی ہے ہمارے سے؟ صرف اس لیے کہ اللہ پہ ایمان لائے، جو کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی اس پہ ایمان لائے، پہلے کی کتابوں پہ ایمان، آپ کی بھی کتاب ہے اس میں، اس پہ بھی ایمان لائے. جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس پہ ایمان لائے. اب بعض کا ذکر آ گیا قرآن میں، بعض کا ذکر نہیں آیا.
لیکن تمام کتابوں پہ ایمان لائے. تو آپ ہمارے سے دشمنی صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور یہ تمام کتابوں پہ ایمان لائے. ان میں سے اکثر میجورٹی نافرمان ہیں, حد سے نکلنے والے ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا میں تم کو اطلاع دوں, خبر دوں اس سے زیادہ بری چیز کی, یعنی وہ انجام جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تمہارا کیا انجام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اس سے برا انجام ہے جو تم ہمارے سے دشمنی رکھتے ہو, اس سے برا. یہ کس کے لیے ہے برا انجام؟ من لعنہ اللہ, جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, اپنے رحمت سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ. وغضب علیہ, اور اس پہ غصہ آیا, غصے میں آیا. وجعل منہم القردۃ الخنازیر, اور جن کو بندر اور سور بنا دیا. یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روکا گیا تھا. ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی جو ہے مچھلیاں بہت آتی تھی سمندر کی سطح پہ. تو یہ کرتے یہ تھے کہ جمعے کے دن گڑھے کھود لیتے, ہفتے کے دن مچھلیاں پورے آتے, ہفتے کی شام کو وہ گڑھے بند کر دیتے, اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے اور بولتے ہم ہفتے کو تھوڑی پکڑے. تو انکم ٹیکس کے چکراں دیتے. دیکھے لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس قوم کو سور اور بندر بنا دیا. کیا یہ آج نہیں ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ تو وہی ہے, اس کی قدرت وہی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. وہ عبد طاغوت, اور طاغوت کے غلام. اب یہ طاغوت کو سمجھنا ہے. دیکھیے اکثر ڈکشنریز میں طاغوت طغیانی سے ہے. طغیانی بھائی اب جیسا حیدرآباد میں طغیانی آئی تھی, اب موسا مہری دکھتی ہے, موسا ندی ایک زمانے میں تھی, تو گنڈی پیٹ نہیں تھا, کٹا بنا ہوا نہیں تھا. تو جب فلڈز آئے تھے تو پورے پرانے شہر میں اب بھی مارکس تھے, 1908 یا 1911 کے مارکس لگے ہوئے ہیں کہ وہاں تک پانی آ گیا تھا. یعنی یہ ندی بہنے کا یہ ایریا ہے, اس کے آگے نکل جانا, سرکشی کرنا, زیادتی کرنا, اپنے حد کو پھاڑ کے نکل جانا طاغوت ہے. تو ہر غیر خدائی طاقت کو طاغوت کہا گیا ہے. یعنی ہر ایسی طاقت جو اللہ کے خلاف ہے, اللہ سے ہٹی ہوئی اللہ کے خلاف ہے, اس کو طاغوت کہا ہے. تو عبد طاغوت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ہٹ کے جو طاقتیں ہیں ان کا غلام, اللہ سے جو ہٹ کے طاقتیں ہیں ان کے غلام, ویسٹرن کلچر کے غلام, عقیدوں کے غلام, اپنے طریقے نہیں چھوڑتے. تو کئی چیزیں ہیں, باپ دادا کے طریقوں کے غلام. تو یہ تمام اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ طاغوت ہے. تو یہ طاغوت کے غلام ہیں. دیکھیے اب کے اوریجنل معنی غلامی کے ہوتے ہیں, اس میں عبادت بھی آ جاتی جو ہمارے اردو میں بولتے ہیں, ورشپ کا مطلب آتا ہے. تو یہ غیر خدائی طاقتوں کے غلام. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل, یہی وہ لوگ ہیں جو بہت برے مقام پہ ہیں اور یہ جو بیلنس راستہ ہے, سواء السبیل جو بیلنس راستہ ہے, جنت کو جانے والا راستہ, اس سے ہٹے ہوئے ہیں, جو غیر خدائی طاقتوں کے غلام ہیں. وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور یہ اہل کتاب جب آپ کے پاس آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ داخل بھی ہوئے کفر کے ساتھ اور آپ کے پاس سے نکلے بھی کفر لے کر, یہ ایمان نہیں لائے. واللہ عالم بما کانوا یکتمون, اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ جو کچھ چھپاتے ہیں. یہ کیا چھپاتے ہیں؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, اپنے بیٹوں کو جیسا جانتے ہیں اس طریقے سے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ رسول ہیں. بس ان کی ایک ہی ضد تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے, یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے, یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر الہامی کتاب میں ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے پورے حوالے دیے ہیں, یہاں تک کہ اپنشاد میں بھی جو ہے اس کا مینشن ہے. تمام الہامی کتابوں میں جو ہے, زردشت علیہ السلام کی کتاب میں ہے, بائبل میں ہے, زبور میں ہے, توریت میں ہے, تمام کتابوں میں جو ہے. تو یہ چیز چھپاتے تھے, بولتے نہیں تھے. معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کی ویسا پہچانتے تھے, مگر اس حقیقت کو چھپاتے تھے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالْأَكْلِهِمُ السُّحْتَ,
اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی بڑی جماعت جو ہے گناہوں کے طرف اور زیادتیوں کے طرف اور حرام کھانے کی طرف تیزی سے جاتی ہے۔ اس وقت ویسٹرن کلچر کیا ہے؟ گناہ کی زندگی ہے، میوزک ہے، ڈانس ہے، پینا ہے، نائٹ کلبز ہیں، اور پھر جو ہے حرام کھانا ہے، سور کھانا ہے، شراب پینا ہے، یہ پوری باتیں آ گئی۔ ان کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہے تیزی سے چلے جاتے ہیں گناہ کی زندگی پہ، زیادتیوں کی زندگی پہ۔ دیکھیے ایک بات ہے، میں کسی صاحب سے پوچھا، امریکہ سے آئے تھے، بھئی اب جس سے پوچھو بولتے کہ بھی ہم وہاں ایک مسجد چلا رہے ہیں۔ اچھا اجازت ہے؟ وہ تو نہیں، ایک پرانی چرچ خریدے بولتے۔ تو میں ایک صاحب سے پوچھا بھئی یہ پرانی چرچ کا کیا مطلب؟ تو بولے آتے ہی نہیں صاحب چرچ کو، خالی پڑے رہتے، تو آفر کرے تو بیچ دیتے ہوئے۔ تو اب یہاں بات آ رہی ہے کہ گناہوں کی زندگی، زیادتی کی زندگی، حرام کھانے کی زندگی، تو ادھر پلٹیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کہاں سے پلٹیں گے؟ تو یہ ایسے لوگوں کو ہم دوست بنانا چاہتے ہیں، ان کی ہم کاپی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھوڑ کے۔ کتنی بدقسمتی ہے ہماری، یہ لوگوں کی ہم جو ہے کاپی کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ لبیسا ما کانوا یعملون، یہ جو بھی کرتے ہیں بہت برا ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، تو ان کے ربانی، ان کے جو اللہ والے جو اپنے آپ کو بولتے ہیں اور جو ان کے علماء ہیں، یہ ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے، یہ ہم پہ بھی آتا ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہماری قوم کو قرآن اور حدیث کے خلاف جانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اللہ معاف کرے، بعض وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ یہی لوگ ہم کو قرآن اور حدیث کے خلاف جانے پہ مجبور کر رہے ہیں، روکنے کے بجائے، کیونکہ خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، سنت سے واقف ہو، تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو، اگر اس کا علم بڑھے تو پھر دوسرے انسانوں کو روکنے کی کوشش کرے، ورنہ اس سے پوچھ ہوگی۔ وہ جیسا کوئی واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے واپس آئے، آ کے بولے کہ یا اللہ وہاں ایک بڑا عابد بیٹھا ہوا ہے، عبادت کرنے گزار ہوا، بڑا عالم اور عابد بیٹھا ہوا ہے۔ تو بولے پہلے اس کو الٹو، اس کے بعد میں بستی کو الٹو، کہ اس کے وہاں رہنے کے باوجود وہ بستی والے ٹھیک نہیں ہوئے، ذمہ اس کا ہوا۔ علم کائے کے واسطے دیا آپ کو؟ بھئی آج بھی مجھے پارٹ ٹائم جاب مل جا سکتے ہیں کہیں بھی، اللہ کے فضل سے ایکسپیرینس ہے، کوالیفائڈ ہوں۔ علم دیا کائے کے واسطے؟ آؤ ادھر آؤ، علم لے کے آؤ ادھر، کیونکہ علم والے جب آئیں گے تو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث پیش ہوگا۔ دیکھیے ہمارے جو علوم ہوتے ہیں، آج آپ کو یہ دوسرے علوم بھی واقف ہونا ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ جیسا اس سے پہلے بھی بات آئی کہ 750 ورسز آف دی قرآن جو ہے سائنس کے ٹاپک سے ڈیل کرتے ہیں قرآن میں، اکنامکس سے ڈیل کرتے ہیں۔ ابھی پولیٹیکل سائنس کے پورے آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ۔ جب تک یہ بیک گراؤنڈ نہیں رہے گا قرآن کو آپ جسٹیفائی کیسا کر سکیں گے، کس طریقے سے صحیح پیش کر سکیں گے؟ تو یہ علماء کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پڑھیں، اس بیک گراؤنڈ میں پڑھیں آپ پولیٹیکل سائنس بھی پڑھیں، اکنامکس بھی پڑھیں، نیچرل سائنسز پڑھیں، کامرس پڑھیں، بایولوجی، باٹنی، زوالوجی، ایسٹرونومی، یہ تمام سبجیکٹس پڑھیں، پھر وہ پوری نالج لا کے قرآن پہ لگائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ کو ڈیل کیا گیا ہے یہ ایسی بہترین کتاب۔ تو اب کچھ لوگ ایسے اٹھیں اور اٹھ کے جو ہے دوسروں کو یہ بات سدے کہ ہر آدمی تو اسپیکر نہیں ہوتا، ہر آدمی تو عالم نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھی بعض لوگ ہیں جو اپنے کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے دائرے میں، ایسے زیادہ لوگ بڑھنا چاہیے۔ تو ورنہ جو ہے پوچھ ہوگی کہ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ وَلَبَئِسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بہت برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیچھے۔ ہاتھ بندھے ہوئے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ کیسی بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے؟ یہ کیوں ہوا کہ قرآن میں ایک آیت آئی، سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دینا تیار ہے، میں اس کو اضافے پہ اضافہ کر کے دوں گا۔ تو یہ یہودیوں کا آرگیومنٹ نعوذ باللہ یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ غریب ہے، اس واسطے تو ہمارے سے پیسے مانگ رہا، دے رہا، خود نہیں دینا، یہ ایسا آرگیومنٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ کیا ہوئی؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو یہودیوں کے اتنا کنجوس کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر
مرچنٹ آف ویڈنس کوئی پڑھا ہوا ہے، شائلاک کا کیریکٹر دیکھا تو وہ گوشت تک نکال لیا تھا، تو یہودی کا کیریکٹر وہاں آیا تھا کہ اتنا کنجوس ہوتا یہود. لعنت ہوئی اللہ تعالیٰ کی ان پہ. وہ لوئینو بما خالو، یہ کہنے کی وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی. بل یداہ مبسوطتانی، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب یہ دو کا مطلب کیوں ہے نہیں معلوم، یہ بات تو طے اب نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے کیا مراد ہے، سننے سے سمیع کا کیا مطلب ہے. اب یہ چیزوں پہ ہم زیادہ غور نہ کریں کیونکہ ہمارا علم بہت کم ہے، بلا وجہ بھٹکنے کے اندیشہ رہتا. بس یہ مان لینا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ جیسا تمہارے دونوں ہاتھ کھول کے دیتے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیفا یشاء، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ کائنات بن کے اندازہ ہے کہ 15 بلین ایئرز ہو گئے، 15 بلین ایئر سے خرچ رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ شان ہے اس کی. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور آپ کی طرف جو آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ ان میں سے کثیر تعداد میں یقیناً بڑھائے گا سرکشی اور انکار. طغیان، وہی حد پھاڑ کے نکل جانا. یہ قرآن کی وجہ سے یہ حد پھاڑ کے نکل جائیں گے، انکار کریں گے، یہ مانیں گے نہیں. ان کے پیچھے کیا پڑے گا؟ ہماری پوری قوم کی زندگی جو ان کے پیچھے پڑی ہے. ان کو جب چھوڑیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد قیامت کے قریب یہ بات ہوگی. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان میں عداوت اور بغض ڈال دیا ہے قیامت تک. یہ عداوت اور بغض کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے. یہ دیکھیے، ایک کیفیت ہوتی روب، کسی کا ڈر ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے اطمینان کی. آج کیا بات ہے نہیں معلوم، مسجد میں نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھے تو بیٹھنا تھا کہ بڑا اطمینان تھا. ایک کیفیت ہوتی ہے محبت کی، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں آپ کو محبت آ رہی ہے. ایک بہت گندا آدمی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے نفرت کی. ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی، بس ان کو ہی ملتا، ہمارے کو کیا ملتا. تو یہ جو بغض اور عداوت ہے یہ انسان کو اندر سے جلاتی، اندر سے ایک عجب قسم کی جلن ہوتی، اس کو جتنا مل رہا ہے، لیکن آپ کو ایک نفرت کی آگ ہے اندر بھڑک رہی ہے. تو یہ پنشمنٹ ہے، یہ پنشمنٹ ہے. یہ عداوت اور جو دشمنی اور نفرت کی جو آگ اندر ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پنشمنٹ ہے. اسی لیے تو ہر ایک کو مارنے بیٹھے ہیں. کورینز کو بھی مارے کئی، اب کتنا پوری ہسٹری ریپیٹ کرنا پڑے گا. ہر جگہ جو ہے اندر سے ایسی آگ جو ہے لگا دی گئی ہے، قیامت تک رہے گی. کلما اوقدوا نارا لحرب اطفاها اللہ، اور جب بھی یہ جو ہے جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. اور ایسا نہیں کرتا تو نہیں معلوم کیا کیا اور ہنگامے ہوتے. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد ہی چاہتے ہیں. دیکھیے فساد کس کو بولتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ اصلاح ہے. اصلاح از ٹو سیٹ رائٹ سم تھنگ. فساد کیا ہے؟ جو چیزیں اچھی خاصی جمی ہوئی ہیں ان کو الٹ پلٹ کر دیں. اب جیسا جان نمازیں سلیقے سے بچھی ہوئی ہیں، اب کوئی آیا جان نماز ادھر ادھر کر کے اٹھا کے کپا بنا کے پھینک دیا، یہ فساد ہے. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں فساد کرے. کیا ملا ان کو؟ عراق میں اتنے لوگ مر گئے، افغانستان میں اتنے لوگ مر گئے، ورلڈ وار میں کیا ملا؟ یہ پورا ان کا پوری سٹوری ایسی ہے. تو جو ہے یہ ان کا مطلب ہی رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں. واللہ لا يحب المفسدین، اور فساد کرنے والوں کو، ڈس آرڈر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، مطلب یہ کہ بچتے. کائے سے بچتے؟ قرآن کے انکار سے بچتے. اگر یہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور قرآن کو جھٹلانے سے بچتے تو ہم کیا کرتے تھے؟ ان کی غلطیوں کو ڈھانپ دیتے تھے. جیسا زمین میں کسان بیج جو ہے بو دیتا ہے، اس طریقے سے ہم ان کی غلطیوں کو کور کر دیتے تھے اہل کتاب کی. انہوں نے ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے، جنت میں داخل کرتے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم
لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور اگر یہ توریت کو قائم کرتے، لیکن اوریجنل توریت بدلی ہوئی نہیں، اور اگر یہ انجیل کو قائم کرتے تو توریت اور انجیل کو قائم کرتے تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھیے، میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسا ہندوستان کی اگر آپ ہسٹری لیں تو یہاں کیا ہے، ہندو پیریڈ، مسلم پیریڈ، برٹش پیریڈ، انڈیپینڈنٹ انڈیا، کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے۔ اب ہم کو انڈین کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے۔ اب اگر کوئی بولے صاحب نہیں میں مغل دور کے قانون کو فالو کروں گا، میں انکم ٹیکس نہیں دوں گا، تو وہ قانون تو ختم ہو گیا۔ اور کوئی بولے کہ صاحب میں ہندو پیریڈ کو فالو کروں گا، تو وہ بھی قانون ختم ہو گیا۔ اب یہ نیا کانسٹیٹیوشن چل رہا۔ اس طریقے سے توریت کا زمانہ گیا، زبور کا زمانہ گیا، انجیل کا زمانہ گیا، قرآن کا زمانہ چل رہا۔ تو اگر یہ توریت اور انجیل قائم کرتے، مطلب یہ کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا، آخری نبی ہیں، ان پہ ایمان لانا، ان کے ساتھ قرآن آئے گی، اس پہ عمل کرنا، یہ فالو کرتے۔ اس کا ایکسپلینیشن یہ آ رہا، یہاں واو کا مطلب دیٹ از، یعنی کہ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم، اور جو ان کی طرف ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا۔ تو یہ توریت اور انجیل کے حکم پہ عمل کرتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے، تو کیا ہوتا کہ یہ ان کے اوپر سے بھی کھاتے تھے اور پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے تھے۔ اتنا اللہ تعالیٰ دیتے ان کو، اتنا دیتے تھے۔ جیسا ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اگر اہل کتاب کوئی اسلام قبول کرے تو اس کو دوہرا اجر ہے، کہ بھئی اپنے نبی پہ بھی وہ ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، دوہرا اجر۔ لیکن ہوا نہیں، ایسا نہیں کیے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے بعض اعتدال پسند ماڈریٹ لوگ ہیں، زیادتی نہیں کرنے والے لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں کثیر تعداد ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، بہت برا عمل کرتے ہیں۔ کثیر بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھیے اکثر اور کثیر میں فرق یہ ہے، کثیر ایک بہت بڑی تعداد، اکثر میجورٹی کو بولیں گے، سب میں زیادہ۔ تو بہت بڑی تعداد ان میں ایسی ہے جو بہت برا کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں وہ بہت برا کرتے ہیں۔